سیکھنے والا تو خاک سے بھی سیکھتا ہے اور نہ سیکھنے والے کو بڑے بڑے استاذہ کی صحبت بھی کم ہے۔ اہل علم ہی اہل دانش ہوتے ہیں۔ علم کی دو اقسام ہیں، علم قصبی اور علم لدنی۔ جو علم سیکھا اور سیکھا جا سکے وہ علم قصبی ہے، اور جو خاص القائے ربی ہو، الہامی کیفیات کا نتیجہ ہو، وہ علم لدنی ہے۔ کتاب پڑھنے والے اور ہوتے ہیں اور چہرہ پڑھنے والے اور ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ علم حاصل کرتے ہیں اور کچھ کو عطا کیا جاتا ہے۔ حاصل کیا ہوا علم عقلی دلائل اور ماضی و حال کے گرد گھومتا ہے۔ عطا کیا گیا علم انسان کو اندر سے گہرا اور روحانی بنا دیتا ہے۔ اس کی بات میں حقانیت اور حقیقت اور فکر میں بالیدگی انتہا درجے تک شروع دن سے نمایاں ہوتی ہے۔ عالم کتاب سے دلیل دیتا ہے اور صاحب کشف نظروں سے ہی قائل کر لیتا ہے۔ عالم بولتا ہے تو علم دکھائی دیتا ہے، جبکہ صاحب کشف کی صرف موجودگی ہی ماحول میں سنجیدگی اور روحانیت بکھیر دیتی ہے۔ ضروری نہیں صاحب کشف عمر رسیدہ بارش بابا ہو، وہ کوئی 15 سال کا بچہ بھی ہو سکتا ہے، یا پھر 25-27 سال کا نوجوان بھی۔ خود پسندی اور مادہ پرستی کی دھند ہمیں دیکھنے نہیں دیتی، ورنہ ہمارے آس پاس بہت سے صاحب کشف موجود ہیں جن کی فکر اور کلام حق ہے اور جن کا نظریہ اعتدال ہے۔ یہ لوگ انتہائی سادہ مزاج اور کم گو ہوتے ہیں۔ ان میں جذبات کی روانی شدید ہوتی ہے، محبت بھی انتہا کی کرتے ہیں اور غصہ بھی غضبناک ہوتا ہے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ ایسے لوگ صاحب زبان ہوتے ہیں اور ہر لطیف چیز سے محبت کرتے ہیں۔ یہ لوگ خوش رہنے کا ہنر جانتے ہیں۔ ان کو کم یا زیادہ سے فرق نہیں پڑتا، ان کا مقصد حیات ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ ایسے کمال کے لوگ آج کے معاشرے میں، آج کے زمانے میں خشک، سنکی، پرانے، بورنگ اور عجیب کہلائے جاتے ہیں، لیکن اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ رویہ تو انبیاء نے بھی جھیلا تھا۔ تلاش کریں ایسے لوگوں کو اور ان کے پاس بیٹھیں۔ نہ وہ جبہ و دستار رکھتے ہیں، نہ ہی آستانہ و خانقاہ کے امین ہیں۔ یہ صاحبان کشف ہمارے آس پاس پھیلے ہوئے ہیں۔ اگر چشم بینا ملے تو گوش مشتاق کا میسر آنا لازم ہے۔ نظر ملے تو دل کیوں نہ ملے، دل مل جائے تو کیا نہ ملے گا۔ دیکھنے والے سننے والے بنا دیے جاتے ہیں۔ وہ لفظ کو دیکھتے ہیں، اس کی آواز سنتے ہیں۔ انسان کو دیکھتے ہیں، اس کے خاموش چہرے کی آواز سنتے ہیں۔ سننے والے اس کائنات میں ہر آن، ہر آذان کو سنتے ہیں۔ سننے والے ساز کے اندر مخفی نغمے کو سنتے ہیں اور مست ہو جاتے ہیں۔ نغمہ ابھی ساز میں ہے اور اہل دل کا دل ہل جاتا ہے۔ حسن ابھی پردے میں ہے اور عشق پر لرزہ طاری ہے۔ انسان اور مشین میں ایک چیز یکساں ہے، دونوں خرابی کی صورت میں شور کرنے لگتے ہیں۔ خالی برتن آپس میں بجتے ہیں اور اکیلے بھی۔ بھرے گھرولے آواز نہیں کرتے۔ آواز ہر جاندار کو عطا کی گئی ہے، لیکن آواز کا احسن استعمال صرف انسان کو بخشا گیا۔ کتا بھونکتا ہے، گھوڑا ہنہلاتا ہے اور بکری کی الگ آواز ہے۔ فقط انسان ہے جو بولتا ہے۔ اگر انسان بھی بنا سوچے سمجھے بولے تو وہ کتے سے کم نہیں۔ بلند آواز پست شخصیت کی علامت ہوتی ہے اور پست آواز بلند شخصیت کی۔ ترش لہجہ بدترین باطن کا عکاس ہے۔ غصہ برحق ہے لیکن بدتمیزی جہالت ہے۔ آداب گفتگو اہل ادب کے مجلس سے ملتے ہیں، گلی کوچوں سے نہیں۔ شور کرنے سے روب نہیں پڑتا، بلکہ آواز دبا لینے سے وجود پر اثر ہو جاتا ہے۔ دو قسم کے لوگ اللہ کے ہاں مقرب ہیں، ایک عابد اور دوسرے پرہیزگار۔ تقوی کے میزان میں عابد کا مقام بہت بڑا ہے، لیکن پرہیزگار سے رب بذات خود بڑی شفقت فرماتا ہے۔ اچھے کام کرنا بھی اچھا ہے، لیکن برے کام سے رک جانا زیادہ اچھا ہے۔ اچھے کام جیسے نماز، حج، عمرہ اور دیگر عبادات میں پھر بھی ریاکاری اور خود نمائی کا پہلو آ جانے کا اندیشہ ہے، لیکن پرہیزگاری میں خالص تقوی ہے۔ کرنا آسان ہوتا ہے، رکنا مشکل، اور جو احسن عمل دشوار ہو
جس میں قربانی ہو وہ اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ نماز پڑھنا آسان ہے لیکن جھوٹ چھوڑنا مشکل ہے۔ داڑھی رکھنا آسان ہے لیکن حسد چھوڑنا مشکل ہے۔ کمال کی بات ہے ہم اللہ پاک سے کیا کیا چاہتے ہیں اور وہ کیا کیا چاہتا ہے، اس پر ہماری نظر ہی نہیں۔ ہم دینا نہیں چاہتے، بس لینا چاہتے ہیں۔ بھلا یہ بھی کوئی انداز وفا ہوا؟ اس کی توجہ بھی مل جائے گی، پہلے اس کو توجہ دینا تو سیکھو۔ تم اس کے لیے سب کو چھوڑ دو اور وہ تمہارے لیے سب مہیا کر دے گا۔ اللہ پاک تو ہر بات سے بے نیاز ہے۔ تمہارا سجدہ کرنا نہ کرنا اس کی شان میں کوئی کمی یا بڑھاوا نہیں لائے گا، لیکن تم اس کے حبیب کی امت ہو اور محبوب سے جڑی ہر چیز محبوب ہوتی ہے۔ اس لیے وہ چاہتا ہے کہ میرے حبیب کی امت میری طرف توجہ کرے، کہ اس جماعت کو میرے پیارے سے نسبت ہے، اور بس میری طرف توجہ کرنے کے عوض میں اس کے دل کی دنیا میں اپنے عرفان کے چراغ روشن کر دوں گا۔ آج کل زیادہ تر لوگ کسی کے جانے، کسی کے بدل جانے، کسی کے یکدم کم وقت اور جی چرانے پر غم زدہ، ریلیشن شپ ہو یا دوستی، دونوں کو لے کر وہ لوگ روتے نظر آتے ہیں جن سے ان ناموں پر ٹائم پاس کیا گیا ہو۔ میں بھی اسی وجہ سے اکثر پریشان رہتا ہوں۔ آسان سا مشورہ ہے، کوئی کچھ بھی کرتا رہے، مطمئن رہیں۔ کسی کی زندگی میں یکدم آنے اور آپ کو وقت دینے کو اتنے دل و جان پر سوار مت کریں کہ پھر بدلتے رویے کو دیکھ کر دکھ ہو اور بدلتے رویے کو دماغ پر سے چھڑائیں، چاہے وہ آپ کے ماں باپ، بہن بھائی اور دوست ہی کیوں نہ ہوں۔ ایسے لوگوں کو چپکے سے اپنی زندگی سے الگ کر دیں۔ اگر وہ آپ کو کچھ سمجھتے ہیں تو ضرور آئیں گے۔ اپنی زندگی خراب مت کریں۔ محبت اور سچے لوگ اتنے ہی ہیں جیسے ہمارے ملک میں ایمانداری۔ خوش رہیں اور خوش رہنے دیں۔ اللہ تعالیٰ کو بھی ہم سے یہی مطلوب ہے کہ ہم اسے یاد کریں، ہم اس سے محبت کریں، ہم اسے بار بار بلائیں، اس کے پاس جائیں۔ مگر مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ہم انسان اس کے پاس جاتے ہی تب ہیں جب دنیا ہمیں توڑ چکی ہوتی ہے، جب ہمارے اوپر کوئی مشکل ہوتی ہے۔ حقیقت میں وہ سب بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے تاکہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوں، ورنہ تم دیکھو گے خوشی میں کون اللہ کو یاد کرتا ہے، بلکہ ہم تو سب سے زیادہ ناراض ہی اسے اپنے خوشی کے مواقع پر کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو نا ان آزمائشوں کے آنے کا مقصد؟ الفاظ کی اپنی ہی ایک دنیا ہوتی ہے، ہر لفظ اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے۔ کچھ لفظ حکومت کرتے ہیں، کچھ غلامی کرتے ہیں، کچھ حفاظت کرتے ہیں اور کچھ وار کرتے ہیں۔ ہر لفظ کا اپنا مکمل وجود ہوتا ہے۔ جب سے میں نے لفظوں کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنا شروع کیا ہے تو سمجھ آیا لفظ صرف معنی نہیں رکھتے، یہ تو دانت رکھتے ہیں جو کاٹ لیتے ہیں، یہ ہاتھ رکھتے ہیں جو گریباں پھاڑ دیتے ہیں، یہ پاؤں رکھتے ہیں جو ٹھوکر لگا دیتے ہیں، اور ان الفاظ کے ہاتھوں میں لہجے کا اصلہ تھما دیا جاتا ہے، تو یہ وجود کو چھلنی کرنے پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔